الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ کے فضل سے آج ہم 11واں سیرت سیشن پڑھ رہے ہیں۔ 10ویں سیرت سیشن میں آپ حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی، وحی کسے کہتے ہیں، تعریف کیا ہے، اس کی شکلیں کون سی تھیں، پہلی وحی کے بعد کیا حالات پیش آئے، گھبراہٹ کی حالت میں جب گھر جاتے ہیں تو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمات تسلی کے ذریعے حوصلہ دلایا، پھر ورقہ ابن نوفل کی خدمت میں گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طبعی خوف تھا کہ میں اس وحی کے بوجھ کو برداشت کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، وہ ختم ہوا۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب یہ جو طبعی خوف تھا، جیسے ہی حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی کے کلمات کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملا۔ پھر ورقہ ابن نوفل نے بھی بڑی حوصلہ افزا بات کی اور بشارت دی نبی اور رسول ہونے کی۔ اب اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شوق بڑھ گیا کہ دوبارہ وہ فرشتہ میرے پاس کب آئے گا جو غار حرا کے اندر آیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اب اس کے اندر اختلاف ہے کتنا عرصہ دوسری وحی نہیں آئی۔ بعض حضرات نے کچھ دن کہا ہے، بعض حضرات نے کچھ مہینے کہا ہے، بہرحال یہ اختلافی اقوال ہیں۔ کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب جن دنوں کے اندر یا جس زمانے کے اندر وحی کا سلسلہ بند ہو جائے، اس سلسلے کو اور ان دنوں کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ فا تا را اور گول تا، فترت کا زمانہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر رغبت بڑھ رہی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، تو کب وہ فرشتہ دوبارہ میرے پاس کوئی نیا حکم لے کر آئے گا۔ اسی تجسس کی خاطر اور اسی شوق اور رغبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، لیکن وہی نہیں آ رہی۔ اچانک ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے کے جا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے آواز آئی غیبی طور پر۔ حضور نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا تعجب ہوا کہ اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آسمان کی طرف دیکھا اوپر، تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے نیچے ایک بڑی کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، معلق۔ آسمان اور زمین کا جو افق ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھ رہے تھے، صورت میں۔ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا پچھلے سیشن میں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک اس دوسری وحی کے دوران جب دوسری وحی نازل ہوئی، اور ایک جب سفر معراج پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، سدرۃ المنتہا کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصل شکل میں آ گئے تھے۔ اچھا، جیسے ہی حضرت جبرائیل کو اس شکل میں دیکھا، کیونکہ پہلی وحی میں تو اس شکل میں نہیں آئے تھے اپنی اصلی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی گھبراہٹ پھر طاری ہو گئی جو پہلے وحی کے موقع پہ ہوئی تھی، اجنبیت کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ ظاہر ہے اتنا بڑا ہجوم دیکھ لینا اور پہلی مرتبہ دیکھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی دوران جلدی گھر میں گئے، اسی کیفیت کے ساتھ کہ جس کیفیت کے ساتھ پہلی وحی کے بعد گھر میں داخل ہوئے تھے،
اور جا کر حضرت اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا زملونی زملونی، میرے اوپر کوئی کمبل ڈال دو، کوئی چادر ڈال دو، اور اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمبل اوڑھ کے، چادر یا کوئی بھی کپڑا تھا وہ اوڑھ کے سو گئے۔ ابھی اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اب اس شکل میں نہیں، اب جس شکل میں بھی آئے ہوں گے اپنی اصلی شکل میں نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرماتے اور دوسری وحی لے کر اب نازل ہوئے۔ دوسری وحی کے اندر سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ تبارک الذی پارہ 29واں پارہ، اس کے اندر سورہ مدثر ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ 5 آیات دوسری وحی کے اندر نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، یہ ایک محبت بھرا خطاب ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا یا محمد یا احمد، اے محمد اے احمد، یہ اللہ تبارک و تعالی نے محبت بھرا خطاب، یعنی حضور جس کیفیت میں تھے، جس کیفیت میں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ اگر نیکی کا کام کر رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، آپ اسے کہیں کہ قرآن پڑھنے والے، کوئی بندہ صدقہ و خیرات دے رہا ہو تو آپ کہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، جب اس کی اس نسبت کی طرف اس کو منسوب کر کے بلائیں گے تو یہ ایک محبت بھرا خطاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح جس کیفیت میں، جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کمبل کے اندر اور چادر کے اندر، اللہ نے اسی نسبت کو سامنے رکھ کر خطاب فرمایا، یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے، کپڑوں کو صاف، ظاہر ہے جو عبادت کرنی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیے ہر وقت، والرجز فہجر، اور بتوں کی غلاظت سے اور نجاست سے دور رہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے بھی ان چیزوں سے دور تھے، لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو بتلانے کے لیے کہ یہ چیزیں اسلام کے اندر کس قدر اہمیت کی حامل ہیں، کہ رسول اللہ تو ان تمام چیزوں سے معصوم تھے، پاک تھے، پھر بھی ان کو طہارت، نظافت اور پاکی کی تلقین کی جا رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، بت پرستی سے بیزاری کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو وحی نازل ہوئی دوسری، پہلی وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کوئی سلسلہ شروع نہیں کیا تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ پہلی وحی کے بعد تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بس اتنا پتہ چل گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ مجھے رسالت اور نبوت دی جا رہی ہے، دعوت کا باقاعدہ آغاز انفرادی طور پر دعوت کا، اس خفیہ دعوت کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوسری وحی کے بعد شروع فرمایا، جس کے اندر کہا گیا قم فانذر، اے پیغمبر کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہو جانے کا مطلب یہ کہ اب تیار ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ایک اللہ ہے، جو اس کی مان کر چلے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کو چھوڑ کر دوسرے معبودان باطلہ اور بتوں کی عبادت کرے گا تو دنیا کے اندر بھی ناکام ہوگا اور آخرت کے اندر بھی جہنم کے ایندھن بنے گا۔ اب حضور کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، اٹھیے اور اپنی اس دعوت کا آغاز کیجیے دوسری وحی کے اندر۔ اب اس کے بعد جب یہ وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت کا باقاعدہ طور پہ آغاز فرما دیا۔ سب سے پہلے گھر سے آغاز فرمایا، سب سے پہلے گھر سے۔ گھر کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، وہ بھی ایمان لے آئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر موجود تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو طالب کے بیٹے، تقریباً 10 سال ان کی عمر تھی۔ بچوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والے پھر حضرت علی ہوئے۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں یکسوئی کے ساتھ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کر دیا تھا، لیکن ان کو آزاد کر دیا تھا، آزاد کر دیا تھا۔ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کے پھر بیٹے حضرت اسامہ بن زید تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ تو گھر کے اندر لوگ ایمان لائے۔ جب گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، ظاہر ہے سب نے لبیک کہا، کسی نے کوئی تعامل نہیں کیا، تردد نہیں کیا۔ اب باری تھی کہ گھر سے باہر دعوت کا آغاز کیا جائے۔ اب گھر سے باہر سب سے پہلے جس فرد کو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پیش کی اور جس کے حصے میں آئی، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے گھر سے باہر کے افراد میں سے، سنجیدہ لوگوں میں سے، آزاد لوگوں میں سے، مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ یہ دعوت چلی۔ اب سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے
کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے گھر میں؟ حضرت سیدنا خدیجہ، جو کہ عورت ہے، مرد تو نہیں تھے، وہ عورت تھی نا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے ہمیشہ عورت کو یہ عزت اور شرف عطا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینے والی سب سے پہلی حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا عورت تھی۔ یہ شرف اور مقام کسی کو نہیں ملا۔ سب سے پہلے حضور کے اوپر ایمان لانے والی کون؟ حضرت خدیجہ۔ یعنی سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دینے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ، جو کہ عورت ہے۔ آج کل کے یہ جو متجددین ہیں اور لبرلز ہیں، موم بتی مافیا، جو یہ شور مچاتے نہیں تھکتے کہ اسلام کے اندر عورت کو گواہی کا حق نہیں دیا گیا، اور اگر گواہی دے گی تو ایک مرد کے برابر مقابلے میں 2 عورتیں ہیں، یہ عورت کا حق طلب کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ کے بندوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اسلام نے تو یہ جو مقام اور شرف عورت کو دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سب سے پہلی گواہ حضرت سیدنا خدیجہ ہے، سب سے پہلی گواہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پہلے حضرت صدیق اکبر ایمان لاتے اور بعد میں کون؟ حضرت سیدنا خدیجہ لاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا کہ اسلام عورتوں کو عزت دینے آیا ہے، عورتوں کو شرف دینے آیا ہے، مقام دینے آیا ہے، اور اسلام نے جو مقام دیا ہے آج تک کسی مذہب نے، کسی دین نے، کسی تہذیب اور ثقافت اور کسی قوم نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا۔ یہ جو لبرلز ہیں، پتہ نہیں کیوں سادہ لوگ مسلمان کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ایک وہ دور تھا کہ عورت کو بازار اوقاز کے اندر بیچا جاتا تھا، عورت کو عورتیں بیچی جاتی تھی، لوگ آ کے عورتوں کو خریدتے تھے۔ ایک وہ دور تھا کہ اس بات پر بحث چلتی تھی کہ عورت انسان بھی ہے کہ نہیں ہے، انسان صرف مرد کو سمجھا جاتا تھا، یہ دور بھی گزرا ہے، عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، نہ ہی کسی قسم کے حقوق عورت کو دیے جاتے تھے۔ ایک وہ دور تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ ترک کر دیا جاتا تھا کہ یہ بڑی ہو کر بیٹی بنے گی تو ہمارے لیے وبال بنے گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کس نے شرف دیا اور کہا کہ اگر عورت ماں کے روپ کے اندر ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے؟ یہ شرف کس نے بخشا ہے؟ اسلام نے بخشا ہے، دین نے بخشا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے بخشا ہے۔ اور یہ مقام کس نے دیا عورت کو کہ اگر کسی والد کی کفالت کے اندر، پرورش کے اندر، حضور نے فرمایا 3 بیٹیاں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور ان کی صحیح طور پر کفالت کرتا ہے، مناسب انداز سے ان کی تربیت کرتا ہے، دینی تربیت کرتا ہے، اور پھر اچھے اور مناسب دینی رشتے کو ڈھونڈ کر اپنی بیٹی کو کسی کے رشتے میں دے دیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم دی اور اچھی اور مناسب جگہ پر رشتہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ والد میرے ساتھ اس طرح ہوگا جنت کے اندر جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر 3 بیٹیاں نہ ہو 2 ہوں؟ تو حضور نے فرمایا پھر بھی وہ میرے ساتھ اسی طرح جنت میں ہوگا اگر یہ کام کرے گا۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر 2 نہ ہو 1 بیٹی ہو؟ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی والد کی 1 بیٹی بھی ہو، وہ بھی اسی طرح مناسب انداز سے اس کی تربیت کرتا ہے، اسے دین سکھاتا ہے اور مناسب جگہ پہ اس کا رشتہ کر دیتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ باپ میرے ساتھ جنت کے اندر اس طرح ہوگا، تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ، کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کسی دین نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے عورت کو؟ پھر پتہ نہیں کیسے سادہ لوگ جو ہے نا، ان لبرلز کے جو ہے نا نظریات اور انہوں نے جو پلے کار اٹھائے ہوتے ہیں آزادی، حقوق نسواں کے نام پر، واللہ عالم یہ کیا آزادی چاہتی ہیں یہ عورتیں؟ یعنی یہ لباس سے آزاد ہو گئی ہیں، مادر پدر آزادی انہوں نے حاصل کر لی ہے، رات کو گھر میں نہ جائیں کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں، پھر بھی آ کر یہ کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ اب یعنی عقل ماتم کرتی ہے، مزید کیا آزادی چاہیے؟ یعنی نہ ان کو اپنی لباس کی کوئی پرواہ ہے، جس طرح پہنے یہ کہیں کہ ہم سے کوئی نہ پوچھے، ہم رات کو گھر میں آئیں یا نہ آئیں ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، گھر کے اندر کسی قسم کی خدمت کروانے والا کوئی شوہر نہ ہو، کوئی بھائی نہ ہو۔ اس قدر مادر پدر آزادی جو کہ اسلام نے بھی نہیں دی، اس قدر مادر پدر آزادی کے باوجود بھی آج آزادی حقوق نسواں کے پلے کار اٹھائے پھرتی ہیں۔ اسلام نے جو ایک عزت اور مقام دیا ہے عورت کو، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک کافر عورت قیدی بن کر آئی، اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دوپٹے کی یہ عورت نہیں دیکھی گئی، حضور نے اپنی کملی اتاری، اپنی مبارک چادر اتار کر ایک صحابی کو دیا کہ جا کر اس کے سر کے اوپر رکھ دو۔ غالباً صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو کافر کی بیٹی ہے، حضور نے فرمایا کہ اے بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، حضور نے تو یہ تقدس دیا ہے، حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ بہن باعث عزت و تکریم ہے، حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ بیوی تمہارے لیے باعث عزت ہے، تمہاری عزت ہے، اس سے بڑھ کر کیا عزت ہو سکتی ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے عورت کے لیے؟
سب سے پہلے اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والی سب سے پہلے کون کی عورت تھی، اور یہ سب سے بڑا شرف ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طبقہ ہے، یاد رکھیے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اللہ کی نگاہ کے اندر مقدس ترین طبقہ، افضل ترین طبقہ، پاکیزہ ترین طبقہ اگر کوئی ہے تو صحابہ کا طبقہ ہے انبیاء کے بعد۔ اور اس طبقہ صحابہ کے جو سرخیل ہیں، جو قائد ہیں، جو سردار ہیں، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ گھر کے باہر جہاں بھی میں نے دین کی دعوت رکھی ہے، جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی ہے، ہر کسی نے تھوڑا سا وقت مانگا ہے، تھوڑا سا جھجکا ہے، تھوڑے سے تردد کا اظہار کیا ہے، تھوڑا سا تأمل دکھایا ہے، توقف کا اظہار کیا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے، میں سوچ کر بتاؤں گا کہ میں اسلام کی دعوت قبول کروں یا نہ کروں۔ حضور نے فرمایا سوائے صدیق اکبر کے، ابو بکر صدیق کے، کہ جب میں نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، اس نے اتنا پوچھنا تک گوارا نہیں کیا کہ فرشتہ کس حیت میں آیا تھا، کب آیا تھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ فرشتہ ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا جیسے ہی میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، ابو بکر صدیق میری امت کے اندر وہ واحد فرد ہے جس نے بغیر کسی تأمل، تردد، توقف اور جھجک کے فوراً کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس ایک تصدیق نے، اور اس تصدیق کے اولی نے، سب سے پہلی تصدیق نے حضرت ابو بکر کو سیدنا صدیق اکبر بنا دیا۔ یہ مجھے اور آپ کو پیغام ملا۔ اچھا، حضرات صحابہ میں سب سے بڑے مقام و مرتبے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ ان کے بعد پھر حضرت عمر فاروق کا مقام، ان کے بعد پھر حضرت عثمان غنی کا مقام، ان کے بعد پھر سیدنا علی المرتضیٰ کا مقام۔ یہ جو ترتیب خلافت ہے، یہی ترتیب فضیلت ہے۔ سب سے بڑے مقام پہ حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی المرتضیٰ۔ یہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ باتیں ہمارے عقائد سے متعلقہ ہیں۔ بہرحال جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے معروف تاجر تھے اور بڑے عمدہ اخلاق کے حامل، یعنی نبوت سے پہلے جو اوصاف اور جو اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے کہ حضور انتہائی باحیا تھے، نبوت سے پہلے بھی حضور بتوں سے بیزار تھے، بتوں سے دور تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمدہ اخلاق کے حامل تھے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنے والے، یہ سارے کے سارے اخلاق حضرت صدیق اکبر کے اندر پہلے سے موجود تھے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر ایک بہت بڑے کاروباری بھی تھے، تاجر بھی تھے، باہر بھی جاتے تھے، باہر سے لوگ ان کے پاس بھی آتے تھے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے تو اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس اسلام کی دعوت کو حضور کے ساتھ مل کر آگے بڑھایا۔ جو بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آتا تھا، تجارت کی غرض سے آتا تھا، ملاقات کی غرض سے آتا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اسلام کی دعوت دیتے تھے اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اسے لے کر جاتے تھے۔ یاد رکھیے حضرت عثمان ابن عفان اور اسی طرح حضرت زبیر ابن عوام، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، یہ سارے کے سارے جلیل القدر وہ صحابہ ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ترغیب پر اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ سارے کے سارے یہ وہ جلیل القدر صحابہ ہیں، پہلی فرصت کے اندر، اسلام کے ابتدائی ایام کے اندر یہ لوگ جو ہے نا اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ کمزوروں کے اندر، ضعفاء کے اندر، غلاموں کے اندر شروع میں ایمان لانے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، یہ کمزور لوگ تھے، ضعفاء تھے، غلام تھے، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ ان کے ایمان لانے کے واقعات بھی مختلف ہیں ان کے ایمان لانے کے واقعات۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا ہوا تھا کہیں کسی علاقے کے اندر گیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے، تو وہاں ایک راہب نکلا، اپنی عبادت خانے سے نکلا اور وہ زور زور سے کہہ رہا تھا، زور زور سے بصرہ گیا، بصرہ تجارت کی غرض سے، شام اور بصرہ کوفہ جاتے تھے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ گیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے، اور یہ مکہ سے گیا تھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے حضرت طلحہ۔ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو وہاں ایک راہب نکلا اپنی عبادت خانے سے اور زور زور کر چیخ چلا کر کہہ رہا ہے کہ پوچھو اس مجمع کے اندر کوئی مکہ کا رہنے والا ہے؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ تو اس راہب نے پوچھا کہ کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا کہ احمد کون ہے؟ تو وہ راہب کہنے لگا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا ایک بیٹا ہے
اور اس کا اس وقت ظہور ہونے والا ہے مکہ کے اندر، سرزمین مکہ کے اندر، اور وہ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہو آخر الانبیاء، اور وہ اللہ کے تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اگر تمہیں موقع ملے تو اس کی صحبت کو مت چھوڑنا، فوراً جا کر اسلام قبول کر لینا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میرے اندر تجسس پیدا ہوا، میں جانتا تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، دیانتدار ہیں، صادق اور امین ہیں۔ میں مکہ میں آیا، واپس سفر سے واپس آیا، میں نے آ کر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی نئی بات پیش آئی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ جو محمد ابن عبداللہ نہیں تھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے فوراً ان کی نبوت کو تسلیم بھی کر لیا ہے۔ اب یہ دونوں اپنی نبوت کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، اور میں نے آ کر اپنا واقعہ بتایا، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اسی کے اندر تمہارے لیے امن ہے اور سکون ہے، دنیا آخرت کی کامیابی ہے، کہ تم جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اسلام قبول کر لو۔ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی معیت میں آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھوڑی بہت گفتگو کی۔ اس کے بعد میرا دل بے ساختہ پکار اٹھا اور میری زبان سے یہ جملہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح مختلف صحابہ ایمان لائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے 3 دن قبل میں نے ایک خواب دیکھا۔ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص، اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ تیر اندازی کر رہے تھے اور بہت ماہر تھے تیر اندازی کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جو سارے صحابہ محبت اور عقیدت کے اندر آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جملہ کہتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر میری ماں باپ اور میرے ماں اور میرے باپ قربان جائے۔ یہ ہر صحابی کہتا تھا حضور کو۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ یہ تیر اندازی کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مہارت کو دیکھ رہے ہیں اور اتنا خوش ہو رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضور نے بے ساختہ فرمایا، فدا کا ابی و امی یا سعد بن ابی وقاص، اے سعد بن ابی وقاص تیرے اوپر میری ماں باپ اپنی جان فدا کر دیں۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ فرماتے ہیں کہ 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا، ایک ظلمت اور تاریکی ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ ظلمت اور تاریکی، اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک مہتاب طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس کی روشنی کے پیچھے 3 افراد بھاگ رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زید بن حارث، کیونکہ یہ تینوں اسلام قبول کر چکے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ محمد ابن عبداللہ جو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور ان 3 لوگوں نے ان کی دعوت کو جو قبول کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا آخرت میں حقیقی طور پر اگر ہمیں روشنی ملنی ہے تو ان کے ساتھ ملنی ہے۔ میں اٹھا اور فوراً اٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور میں نے جا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اب اللہ تبارک و تعالی افراد جمع کر رہے ہیں، افراد مختلف اسباب و عوامل بن رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں، وہ بھی شروع میں ایمان لے آئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے، اسلام لانے سے کچھ عرصہ پہلے خواب میں دیکھا کہ ایک خندق ہے، آگ کی خندق، اور میرا والد اس کے اندر مجھے دھکیلنا چاہ رہا ہے کہ اچانک مجھے کسی نے کمر سے پکڑا ہے اور اس خندق سے مجھے بچا لیا ہے، اس کی آگ سے بچا لیا ہے۔ میں نے دیکھا تو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، انہوں نے میری کمر سے پکڑا۔ جیسے ہی میں خواب سے بیدار ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں نجات چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ میں حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ ان کے ساتھ تعلق تھا۔ میں نے آ کر خواب بیان کیا تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اگر تو ایمان لائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اتباع کرے گا تو اس جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، ورنہ اگر اپنے باپ کے دین پہ چلے گا تو وہ تجھے جہنم کے اندر دھکیلنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ اس لیے میں حضرت صدیق اکبر کی معیت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کس کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں، اپنی رسالت کی دعوت دیتا ہوں اور قیامت کے حق ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے فوراً بے ساختہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ چند لوگ تھے جو شروع میں اسلام لائے، جن کو قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون، کہ سب سے پہلے جو ایمان لانے والے، سبقت لے جانے والے۔ اچھا، یہ جو 3 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوت دی ہے وہ خفیہ دعوت دی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ پہلے 3 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مجمع میں دعوت نہیں دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انفرادی طور پر خود کسی کو ملے ہیں، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ملے ہیں، یہ حضرت عثمان ابن عفان ملے ہیں، یعنی جو ایمان لے آتا تھا وہ جا کر انفرادی طور پر کسی کو دعوت دیتا تھا۔ 3 سال تک یہ خفیہ دعوت چلتی رہی، انفرادی، سینہ بسینہ۔
ان 3 سال میں جتنے لوگ ایمان لائے وہ دار ارقم کے اندر جمع ہوتے تھے. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے جو کہ شروع میں ایمان لائے, ان کے گھر کے اندر جمع ہوتے تھے, اور وہاں ان کے اوپر کسی قسم کے کوئی احکامات نہیں تھے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, کچھ بھی نہیں تھا. نماز کا حکم معراج کے موقع پر ہوا. اس سے پہلے بعض علماء کہتے ہیں کہ فجر کی اور عصر کی نماز لازم تھی 2 رکعت, فجر کی اور عصر کی نماز. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے, عبادت کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے, سورج غروب ہونے سے پہلے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ معراج سے پہلے جو لوگ ایمان لے آئے تھے مکی زندگی کے اندر, شروع کے اندر, بس یہ 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں آخرت کے بارے میں بتاتے تھے, جنت جہنم کے حوال بتاتے تھے, زیادہ سے زیادہ مکارم اخلاق کی دعوت دیتے تھے, عمدہ اخلاق کی دعوت. باقی روزہ, حج, زکات, اس طرح کے معاملات کچھ بھی نہیں تھے. دار ارقم کے اندر یہ لوگ جمع ہوتے تھے, خفیہ دعوت, اس کا ایک جو ہے نا پلان تیار ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے تک, جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے, یہ آگے واقعہ آئے گا, اس وقت تک یہ سارے کے سارے اہل ایمان دار ارقم کے اندر جمع ہوتے رہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. 3 سال جیسے ہی گزرے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے اللہ کے پیغمبر اب پھیلائیے اپنی دعوت, جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس کو پھیلائیے. واعرض عن المشرکین, صرف دین کی بات نہ کیجیے, صرف اللہ اور اس کے رسول, نبوت اور رسالت اور توحید کی بات نہ کیجیے. اب آپ نے جو دعوت دینی ہے اس کے اندر آپ نے مشرکوں سے اعراض بھی کرنا ہے, مشرکین کا رد کرنا ہے, اور شرک کا رد کرنا ہے, باطل کا رد کرنا ہے, بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے. یہ اب 3 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اب یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا کیا ہے منہج مل رہا ہے, بہت بڑی ذمہ داری مل رہی ہے کہ اب آپ نے صرف لوگوں کو یہ دعوت نہیں دینی کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں, نہیں. اب اسے آگے بڑھیے, بتائیے کہ یہ بت پرستی, یہ تو جہالت ہے, یہ بت تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں, تو تمہیں کیسے نفع نقصان پہنچائیں گے, تمہیں نقصان سے کیسے محفوظ رکھیں گے. صرف اللہ کی ایک عبادت کرو. اے پیغمبر اب اٹھ کھڑے ہوئیے, اسلام کی دعوت دیجیے, اور اس دعوت کے اندر صرف توحید کی دعوت نہیں بلکہ شرک سے بیزاری کا اعلان کیجیے, صرف حق کی دعوت نہیں بلکہ باطل سے بیزاری کا اعلان کیجیے, صرف سنت کی دعوت نہیں بلکہ بدعت سے بیزاری کا اعلان کیجیے, صرف ایمان کی دعوت نہیں بلکہ کفر سے بیزاری کا اعلان کیجیے. اب یہ وہ مرحلہ شروع ہو گیا جس کے بعد سارے کے سارے کفار رسول اللہ اور صحابہ کے خلاف جمع ہو گیا. پہلے 3 سال تک کفار نے کوئی اتنی خاص توجہ نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو, کیونکہ وہاں صرف اس بات سے بات کی جاتی تھی, اللہ کی طرف آ جاؤ اور مجھے نبی مان لو, اللہ کو معبود مان لو, قیامت کے دن کی زندگی کو مان لو, صرف اس حد تک بات کی جاتی ہے. اب 3 سال بعد حکم ہوا کہ آپ سب کو جمع کیجیے اور اعلانیہ دعوت دیجیے. اعلانیہ دعوت کے اندر صرف یہ نہ بتائیے کہ اللہ ہے, اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا نہ بتائیے صرف, بلکہ اللہ کی وحدانیت کے خلاف یہ جو مشرکین بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں اس بت پرستی سے اعراض کیجیے, بیداری کا اعلان کیجیے, سب کے سامنے کیجیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا, جبل ابی قبیس, اسی کو کوہ صفا بھی کہا جاتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے. اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دینے کے لیے کسی مجمع کے پاس بھی نہیں گئے تھے, چے جائے کہ کسی بلندی پہ چڑھ کے لوگوں کو دعوت دیتے, کبھی کسی بازار کے اندر بھی نہیں گئے تھے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پہ چڑھتے ہیں, جبل ابی قبیس پہ چڑھتے ہیں, اور اس وقت یہ طریقہ ہوتا تھا جب لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہوتا تھا تو لوگ کسی بلندی پہ چڑھ جاتے تھے, آدمی بلندی پہ چڑھ جاتا تھا, سپیکر تو ہوتے نہیں تھے, سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا, کسی پہاڑی پہ چڑھ کر کہتے تھے یا صباح وا صباح, یعنی یہ کلمات تھے جس سے لوگوں کو جمع کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی پہ چڑھے اور وہاں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وا صباح یہ کلمات کہے. اب ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ نبوت کا اعلان کر چکے ہیں, لیکن یہ لوگ سارے کے سارے جو مکہ کے قبائل تھے سارے کے سارے جمع ہو گئے. قریش کی جتنی بھی ذیلی, جتنی بھی برانچیں تھیں, جتنی شاخیں تھیں, سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے. اگرچہ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا, ہم ان کی نبوت کو ماننے والے نہیں, لیکن صادق و امین تو ہے نا, ہمیشہ انہوں نے سچ تو بولا ہے, پتہ نہیں کیوں ہمیں جمع کرنا چاہ رہے ہیں. سارے کے سارے نیچے جمع ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلندی پہ کھڑے ہیں. یعنی آپ جس واقعے پہ غور کریں گے تو آپ کو اس کے اندر کچھ اشارے ملیں گے. یہ جو بلندی پر چڑھ کے ایمان کی دعوت دینا ہے, یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا اہل ایمان ہمیشہ غالب رہیں گے, بلند رہیں گے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غلبہ دکھایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ان کو کہ اے لوگو, تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک دشمن کی جماعت تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہ رہی ہے,
تو کیا تم میرے بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے مل کر بحق زبان کہا ما جربناک الا صدقا وعدلا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات کو کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ ٹھیک ہے ہم نے آپ کی نبوت کو نہیں مانا، ہم نے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانا، لیکن آپ کی بات کو ہم مانتے ہیں، آپ کو صادق سمجھتے ہیں۔ اور آپ پھر کھڑے بھی ہوئے ہیں کہاں؟ پہاڑی کی چوٹی پہ۔ ہم تو پہاڑ کی بیک سائڈ پہ دیکھنے پہ قادر نہیں۔ اگر آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ پیچھے ایک دشمن آ کے ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے، تو کون سی دنیا کی ایسی طاقت ہے جو ہمیں روکے کہ ہم آپ کی بات کو نہ مانیں؟ اس لیے کہ ہم نے تو آپ کو 40 سال کے اندر جو آپ نے ہمارے درمیان زندگی گزاری ہے، ہم نے آپ کو صادق پایا ہے اور امین پایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مزید جو ہے نا اپنے قریب کرنے کے لیے کہا، میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کے اوپر عمل کرو، اس بات کو مان لو، عرب تو عرب، یہ سارے کے سارے عجب بھی تمہارے غلام بن جائیں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے وقت بھی ان لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا کہ جو داعی ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، وہ مجمع کی نفسیات کو سامنے رکھے، سائیکی کو سامنے رکھے۔ یہ جتنے لوگ بھی جمع ہوئے تھے، یہ سرداران قریش تھے، ان کے اندر یہ جذبہ ہر وقت ہوتا تھا کہ لوگ ہمیں سردار کہیں، لوگ ہمیں بڑا مانیں، لوگ ہماری غلامی کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو مان لو، عرب تو عرب، یہ عجم بھی سارے کے سارے تمہارے غلام بن جائیں گے، تم ان کی قیادت کرنے لگو گے۔ قد دانت لکم العجم، عجم بھی سارے کے سارے جھک جائیں گے۔ اب وہ سارے کے سارے بڑے تجسس میں ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں علمنا یا محمد، بتا تو دیجئے وہ بات کیا ہے، بتا تو دیجئے وہ بات کیا ہے۔ حضور نے بار بار اس بات کو دہرایا، ریپیٹ کی۔ جب ان کا تجسس بڑھا، دلچسپی بڑھی، تو پھر اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو صرف یہ مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب یہ کلمہ سننا تھا، اور وہ بھی مجمع کی صورت میں، اعلانیہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا کہ اگر کامیاب ہونے چاہتے ہو تو صرف ایک اللہ کی ماننے پڑے گی، اپنے تمام معبودان باطلہ سے بیزاری کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اس مجمع کے اندر جہاں اور بڑے بڑے لوگ موجود تھے، سرداران قریش، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا بدبخت اور ملعون ابو لہب بھی موجود تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سب سے پہلے ولادت کی خوشخبری کے اندر، ولادت کی خوشی کے اندر اس نے اپنی جو ہے نا لونڈی کو، صوبیہ نامی لونڈی جو کنیز تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان بھی لائی، کہ ان کو اس نے آزاد کر دیا تھا، اس خوشی میں کہ اس نے آ کر یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ نے میرے بھائی کے گھر میں ایک بیٹا دیا ہے۔ ولادت کے وقت خوشی کا یہ عالم، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، تلملا اٹھا ابو لہب، اپنی سرداری اسے چھپتی نظر آئی، اپنی سرداری اسے ختم ہوتی نظر آئی، اپنے باپ دادا کا دین جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا، اس کو یہ بات برداشت نہیں۔ اور سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، سب سے پہلے اس ابو لہب نے کنکریاں اٹھائیں ہاتھ کے اندر اور زور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرف پھینک کر کہا، تبا لک سائر اليوم لہذا جماعتنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہو، تم نے ہمیں اس بے مقصد چیز کے لیے جمع کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے۔ ولادت میں خوشی منا رہا ہے، لیکن جب نبوت اور رسالت کی باری آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت دی کہ مجھے اللہ کا نبی مانو، اور مجھے اللہ کا نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی مان کر چلو، اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے مطابق زندگی گزارو۔ اس وقت پھر اس کا رویہ کس طرح تبدیل ہو گیا، یعنی ولادت کی خوشی ہے اسے، اس نے یہ نہیں کہا، اس وقت بھی نہیں کہا کہ کاش میں تیری ولادت کی خوشی نہ مناتا، اس وقت بھی ولادت کے اوپر خوش تھا، لیکن نبوت اور رسالت اتنا بڑا منصب، اس کو قبول کرنے کے لیے، اس کی تصدیق اور اس کی گواہی دینے کے لیے یہ شخص تیار نہیں۔ آج ہمارا معاملہ تھوڑا سا ملتا جلتا ہے اس رویے کے ساتھ، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہم اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہیں، جس خوشی کے ساتھ، جس شرح و بست کے ساتھ اور جس بشاشت کے ساتھ میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر سنتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، رسالت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کے مقاصد کیا ہیں، حضور کی تعلیمات کیا ہیں، اس شرح و بست کے ساتھ، اس شرح صدر کے ساتھ، اس بشاشت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ آپ کی بات نہیں کر رہی، عام یہ مزاج ہے، آپ باہر نکل کے دیکھیے، یعنی ایسا ایک مجمع، بہت بڑا مجمع ہے، اس کو بٹھائیے اور بٹھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے احوال بیان کیجیے، خوشی سے ساری رات گزار دے گا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا تھی، تھوڑا بیان کر کے دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بیٹی کو کتنا حصہ دینا ہے، بہن کو کتنا حصہ دینا ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشوت نہیں کھانی، سود نہیں کھانا، چغل خوری نہیں کرنی، اس پہ آپ بٹھائیے کسی کو رات 2 گھنٹے بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ جب مقاصد نبوت کی بات آتی ہے، تعلیمات نبوی کی بات آتی ہے، احکامات خداوندی کی بات آتی ہے، تو آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کے اندر ایسا ہے کہ وہ اس شرح صدر کے ساتھ، اس بشاشت کے ساتھ، اس دلچسپی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس خوشی کے ساتھ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ذکر کو سنتا ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے۔ ہم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر عبادت سمجھتے ہیں، خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر بھی عین عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت، اور حضور کیا تعلیمات لے کے آئے، کیا اخلاق لے کے آئے، کیا مقاصد لے کے آئے، وہ اس سے بھی بڑا فریضہ ہے کہ ہم سن کے اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالیں۔ ابھی میں گاؤں گیا ہوا تھا، وہاں ایک پورا گاؤں ہے، یہاں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ، تو میں نے گاؤں کے اندر وہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جٹ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مقاصد کا ذکر کیا۔ آپ یقین کیجئے کہ اتنے بور ہو کے بیٹھے تھے، اتنے بور ہو کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کیا تھے، اور میں بیان بھی قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا، اور بیان کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ یہاں یہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ دوسرے جو مولانا صاحب ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اشعار پڑھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خد و خال بیان کیے ہیں، یہ لوگ، ان کا بیان تو بڑا اچھا تھا، بہت زبردست تھا، مزہ آیا، اور میں نے جو بیان کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیان سمجھ میں نہیں آیا۔ اب آپ دیکھیں یہ یعنی ہمارا رویہ کتنا تبدیل ہو چکا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا ہے، جب اس مقصد کی بات کی جاتی ہے کہ حضور کیوں آئے، حضور اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے، دین کو غالب کرنے کے لیے آئے، دین کی دعوت اور ترویج اور اشاعت کے لیے آئے۔ جب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں بھی دین کو غالب کرنا چاہیے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی گھر سے باہر نکلنا چاہیے، اسلام کو غالب کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا چاہیے، نماز کے نظام کو قائم کرنا چاہیے، سود کو ختم کرنا چاہیے، رشوت کو ختم کرنا چاہیے، تو وہاں اس وقت دلچسپی بھی کوئی نظر نہیں آتی۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ میں نے بتایا ہے کہ ابو لہب کا اگرچہ ہمارا رویہ، اس کے رویے میں بہت فرق ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ملتا جلتا ہے۔ ابو لہب ولادت کے وقت تو خوشی منا رہا تھا، جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دی اور کہا کہ مجھے اللہ کا رسول مان لو، اللہ کو ایک معبود مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تفلحوا، دنیا میں بھی کامیاب ہر مراد کو پاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی پاؤ گے۔ اس وقت سب سے پہلے کنکریاں اٹھانے والا یہ سگا چچا ابو لہب تھا۔ ابو لہب سگا چچا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، ابو جہل سگا چچا نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ان کو ویسے چچا کہہ دیا جاتا ہے، تھا تو وہ بھی قریش سے، لیکن قریش کی ایک شاخ تھی قبیلہ مخزوم، وہ مخزومی تھا ابو جہل۔ یہ جو ہے نا قریش کی جو شاخ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ بنی ہاشم ہے، بنی مخزوم نہیں ہے۔ قریش کی اپنی اپنی شاخیں تھیں، قریش کے اندر پھر کافی ساری شاخیں تھیں، بنی مخزوم بھی تھے، بنی ہاشم بھی تھے، بنی کلاب بھی تھے۔ ابو جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا نہیں تھا، ویسے چچا کہہ دیا جاتا تھا کہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اور اس نے پھر اس قدر نفرت کا اظہار کیا جب یہ کہا نا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، کہ تمہارے لیے نعوذ باللہ بربادی ہو، ہلاکت ہو، تم نے ہمیں اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابو لہب کا یہ رویہ اس قدر ناگوار گزرا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن پاک کی ایک پوری سورت نازل کی جس کے اندر ابو لہب کو بددعائیں دی گئی ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی جو الفاظ اسے کہتے ہیں نا تبن، تبن کا معنی ہوتا ہے تباہ و برباد ہو جائے، تباہ و برباد، ہلاک ہو جائے، تبر کا معنی۔ اللہ نے بھی وہی الفاظ استعمال کیے قرآن پاک کے اندر۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا یہ ایمانی حمیت کا جنازہ نکالنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بارے میں دل کے اندر نرم گوشہ رکھنا یہ ایمان کو سلب کرنے کی علامت ہے۔ جس کے اندر جس قدر زیادہ ایمان ہوگا اسی قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت ہوگی، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے ساتھ بغض ہوگا اور نفرت ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اپنے دشمنوں سے بغض رکھیں، اپنے والد کے دشمنوں سے بغض رکھیں، اپنے قبیلے کے دشمنوں سے بغض رکھیں، اپنی جماعت اور پارٹی کے دشمنوں سے بغض رکھیں، لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آئے تو وہاں ہم کہیں کہ انسانیت کے نام پہ جمع ہو رہے ہیں۔ ایک انسانیت ہوتی ہے، ایک وحدت ہوتی ہے، ایسی وحدت کا کوئی تصور اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یعنی جو حضور کے سامنے کھلا آ گیا ہے مزاحمت کرنے کے لیے، حضور کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہے، حضور کی توہین کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی وحدت نہیں ہو سکتی۔
इंसानियत के नाम पे भी उसके साथ वहादत नहीं हो सकती। वो इस काबिल ही नहीं है कि उसे रूए जमीन के ऊपर जिंदा छोड़ा जाए। ये बात ध्यान में रखिए। अल्लाह फरमाते हैं तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो बर्बाद हो जाएं, हलाक हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ, क्योंकि उसने इन्हीं मलऊन और बदबख्त हाथों के जरिए कंकरियां उठाई थी। अल्लाह ने फिर उसके हाथों को भी नहीं छोड़ा, तबाह हो बर्बाद हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, इसको इसका माल भी और इसको इसकी औलाद भी कोई इसको नफा नहीं पहुंचाएगा। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब, करीब ये जहन्नम की आग के अंदर दाखिल होगा। व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब, इसकी बीवी भी दाखिल होगी, उम्मे जमील, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के अंदर पेश रहती थी। आप अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन के बारे में क़यामत तक के लिए ये सूरत नाज़िल फरमाई तब्बत यदा अबी लहब व तब, उसी रवैये के रद्द अमल के अंदर। अब इस बदबख्त ने ऐसा किया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत से पहले अपनी दो बेटियों का निकाह किया हुआ था अबू लहब के दो बेटों के साथ, उम्मे कलसूम और हजरत रुकैया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चार बेटियां मैं दोबारा कह देता हूं ताकि आपको याद रहे, पहले भी हो चुका। सबसे पहले हजरत ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर हजरत उम्मे कलसूम, फिर हजरत फातिमा। ये चार बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? चार। जहन में रखिएगा। बाज़ औक़ात लोग इसमें भी गलत मलत करते हैं, सिर्फ एक बेटी का जिक्र करते हैं, बाकी का जिक्र ही नहीं करते। हमारी नौजवान नस्ल को पता ही नहीं है कि हुजूर की चार बेटियां थी। हजरत ज़ैनब का निकाह हुआ था हजरत अबुल आस के साथ। रुकैया और उम्मे कलसूम, इन दोनों का निकाह हो चुका था नबूवत से पहले। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इन दोनों बेटियों का निकाह किया था अबू लहब के बेटे उतबा और उतैबा के साथ। रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था उतबा और उतैबा। अबू लहब इस कदर मुश्ताइल हुआ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस एलानिया दावत, जिसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एलानिया तौर पे बताया कि ऐ लोगों, तुम इन बुतों की इबादत कर रहे हो, ये तुम्हें नफा तो दूर की बात है, अपने आप को नफा नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें नुकसान से महफूज कर ले तो दूर की बात है, ये अपने आप को भी नुकसान से महफूज नहीं कर सकते। ऐ लोगों, ये तो एक जर्रा बराबर भी पैदा नहीं कर सकते। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, तुफलिहू, कामयाब हो जाओगे। ये दावत उसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए कि उनके मिजाज के ऊपर हमला था, उनके रवैये के ऊपर हमला था, उनकी आदात और खराफात के ऊपर हमला था, उनके गलत नजरियात और अफकार और तसव्वुरात के ऊपर हमला था, उनके आबा व अजदाद के एक रविश के ऊपर हमला था। जितना भी बातिल आ रहा था उनके आबा व अजदाद से, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम कैसे मान लें कि हमारे बाप दादा अहमद और जाहिल थे, और इसी के बाप दादा भी, मोहम्मद के बाप दादा भी यही काम करते रहे हैं, हम कैसे मान लें? उसने आकर फौरन अपने बेटों को कहा, उतबा और तैबा को, फौरन इन दोनों को तलाक दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की तलाक भी बर्दाश्त की है दीन की दावत की खातिर, लेकिन इसके अंदर खैर का मामला था, खुशी का मामला था बहरहाल। इसलिए कि ये दोनों बेटियां फिर किस क़यादत के अंदर आई? हजरत सैयदना उस्मान इब्न अबी अफ़्फ़ान, अल्लाहु अकबर। ये ऐसे जलीलुल कदर सहाबी हैं, सहाबा में नहीं, मुसलमानों में नहीं, पूरी कायनात के अंदर हजरत आदम से लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने नबी और पैगंबर और रसूल आए, किसी पैगंबर के, किसी सहाबी को, किसी उम्मती को ये शर्फ हासिल नहीं जो क़यामत तक हजरत उस्मान अपने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु को रहेगा कि हुजूर ने अपनी दो बेटियां हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के निकाह के अंदर दी। दो बेटियां, पहले एक दी उम्मे कलसूम, रुकैया गालिबन, फिर उसके बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर उम्मे कलसूम। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मैं तो उस्मान से इस कदर राजी हूं, इस कदर खुश हूं उस्मान से कि अगर मेरी दो तो दो, कई बेटियां होती, यके बाद दीगरे अगर मुझे बेटियां देनी पड़ती उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को, तो मैं खुशी के साथ हजरत उस्मान के निकाह के अंदर सारी बेटियां दे देता। ये मकाम और शर्फ किसको मिला? हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु। सहाबा का तज़किरा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे लीडर कौन है, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। बहरहाल अबू लहब ने ये किया, सब कुछ किया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब तो मामला आगे बढ़ गया, पहले तो ये इनफरादी तौर पे दावत दे रहे थे, अब तो कोहे सफा के ऊपर चढ़ गए, जबल अबी कुबैस के ऊपर खड़े होकर सिर्फ ये भी नहीं कह रहे कि मुझे नबी मान लो, सिर्फ ये भी नहीं कह रहे कि अल्लाह को मान लो, बल्कि इस बात के साथ साथ नफी भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह को मानो, बुतों के अंदर कुछ नहीं रखा। ये कह रहे हैं कि मुझे मानो, मैं हक हूं, ये सारे के सारे बातिल हैं। अपनी दावत देते, इस बात के साथ देते, मुस्बत तरीके के साथ देते, हमें कोई इतना झगड़ा नहीं था, हमारे लिए कोई मसला नहीं था। लेकिन ये हमारे बुतों को बुरा भला कह रहे हैं, हमारे आबा व अजदाद को जाहिल कह रहे हैं, अहमद कह रहे हैं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा।
اب اس کے بعد ایک وفد آیا ابو طالب کی خدمت میں، ایک وفد پہلے سرداران قریش کا، اور آ کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، ٹھیک ہے اپنے طور پر انفرادی دعوت ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن ہمارے بتوں کو کیوں برا بلا کہہ رہا ہے، ان کی کیوں مذمت بیان کر رہا ہے، ہمارے بڑوں کو کیوں احمق اور جاہل کہہ رہا ہے۔ ابو طالب نے پہلی مرتبہ تو انہیں کسی طرح ٹال دیا، دوسری مرتبہ پھر وفد آیا کچھ عرصے بعد، جب انہوں نے دیکھا کہ فلاں بھی اسلام لائے، فلاں بھی اسلام لے کے آ رہا ہے، فلاں بندہ بھی مومن بن رہا ہے، فلاں بندہ بھی ایمان لے کے آ رہا ہے، تشویش پھیلی، پھر وہ جمع ہوئے، سارے کے سارے سردار جمع ہو کر حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ ابو طالب اب معاملے کا تصفیہ کر دو، یا تو اس کو کہو کہ وہ باز آ جائے تمہارا بھتیجا، اگر باز نہیں آتا تو تمہاری سرداری ہمیں مسلم ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم ایک شرف والے ہو، لیکن تمہارے مقابلے میں ہم اپنے معبودوں کی تضحیق برداشت نہیں کر سکتے، اپنی معبودوں کی، اپنے بتوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اپنے آباء و اجداد کی تحمیق اور تجہیل برداشت نہیں کر سکتے، اب پھر تمہیں ہٹنا ہوگا تاکہ ہم اس کا کام تمام کریں۔ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ لوگ چلے گئے، حضرت ابو طالب پہ تھوڑا اثر پڑا اور ان کے دل میں آیا کہ اب میں روکتا ہوں اپنے بھتیجے کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے ہیں، ابو طالب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری جان، میرے پیارے بیٹے، ٹھیک ہے تو جو دعوت دے رہا ہے میں بھی اس کو حق تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس قدر میرے اوپر بوجھ ڈال کے میں برداشت کر پاؤں، ان کے بتوں کو تو برا بلا نہ کہے۔ بہرحال کچھ اس طرح کی باتیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے پیارے چچا، آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، میری بڑی حمایت کی ہے، میری مدد اور نصرت کی ہے، میں آپ کا مشکور ہوں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں اپنی اس دعوت سے دستبردار ہو جاؤں، دین کی دعوت سے دستبردار ہو جاؤں، تو یاد رکھیے کہ میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ کے اوپر اگر میرے چاند رکھ دیا جائے تو میں پھر بھی اپنی اس دعوت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ اس طرف اشارہ تھا کہ سورج کے اندر روشنی نظر آتی ہے، چاند کے اندر روشنی نظر آتی ہے، ظاہری آنکھ اس روشنی کو دیکھتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اس قسم کی روشنی آپ کو دکھا کے گئے ہوں، لیکن اللہ نے نبوت کی صورت میں جو مجھے نور عطا فرمایا ہے، جو مجھے باطنی بصیرت اور روشنی عطا فرمائی ہے، اس روشنی کے مقابلے میں چاند اور سورج کی روشنی ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو روشنی میں لے کے لایا ہوں۔ وہ دنیا کی بھی روشنی ہے اور آخرت کے اندر بھی روشن ہے، جنت کا راستہ دکھلانے والی ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھنے لگے، جیسے ایک چھوٹا اپنے بڑے کے ساتھ، چچا تھے ابو طالب، تو ابو طالب نے بلایا اور کہا کہ میں دکھی ہوں کہ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، اے میرے بھتیجے جو جی میں آتا ہے کرو، کسی صورت میں میں آپ کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا، میں آج بھی آپ کے ساتھ حامی و ناصر کے طور پر موجود ہوں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ تھا۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے کہ اعلانیہ دعوت اور اس دعوت کے نتیجے میں لوگوں کی دشمنی اور لوگوں کی سازشوں کا آنا، اس سے ایک یہ بات معلوم ہوتی ہے جو علماء نے لکھی ہے اور بڑی قابل غور بات ہے کہ صرف اسلام کی ظاہری تصدیق کافی نہیں ہے، خاص طور پہ علماء کے لیے تصدیق قلبی اور تصدیق لسانی، کہ ہم یہاں بیٹھ کر یہ کہتے رہیں کہ ہم مومن ہیں، آپ کو ایمان کی دعوت دیتے رہیں، ہم آپ کو کہتے رہیں کہ صرف نماز پڑھیں، یہ جو منصب نبوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وراثت کے جو شخص منصب پہ بیٹھا ہے، اس کے لیے یہ دونوں چیزیں ہیں کہ وہ مثبت طریقے سے دعوت بھی دے گا، اللہ کی محبت کی دعوت دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حقوق بتائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دے گا، اس کے مقابلے میں اللہ کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے فرائض میں سے ایک فریضہ تھا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف دین کی میٹھی میٹھی دعوت دی جائے، یہ کہا جائے کہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج ادا کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، ہمیں جنت کی طرف بڑھنا چاہیے، صرف یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ جو مشرکین ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں، ان دشمنوں کا تعارف کرانا، ان دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرنا، اظہار کرنا، یہ بھی ان ورثائے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے جو وارث علماء ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج کل ایک مزاج یہ بھی بن گیا ہے کہ فلاں مولانا بڑے اچھے ہیں، فلاں عالم دین بہت اچھے ہیں۔ وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں، کسی کا رد نہیں کرتے، بس دین کی مثبت طریقے سے بات چلا رہے ہیں دعوت۔ پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلانیہ طور پہ بیداری کا اعلان کیا، اظہار کیا،
اور قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے لیے ایک اسوہ بیان فرمایا. سنیے وہ آیت سنیے. یہ کسی دارالفتاح کا فتویٰ نہیں سنا رہا, کسی مدرسے کا فتویٰ نہیں سنا رہا, کسی عالم کی رائے نہیں بتا رہا. قرآن پاک سورہ ممتحنہ قد سمع اللہ پارا, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے لیے ایک اسوہ بیان فرما رہے ہیں. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. اے لوگوں تمہارے لیے, اے ایمان والے تمہارے لیے, خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو مشن کے طور پر لے کر چلنے والوں, تمہارے لیے یہ نمونہ ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم اور ان کے اصحاب کے اندر جو بات تھی, حضرت ابراہیم اور ان کے اوپر ایمان لانے والے, کیا بات تھی ان کے اندر؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم, جب انہوں نے اپنے قوم کے مشرکین کو کہا, کافروں کو کہا, انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. اے مشرکو, اے کافرو, ہم تم سے بھی بری و ذمہ ہیں, تم سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں, اظہار کرتے ہیں. تمہارے ان معبودان باطلہ سے, بتوں سے بھی بیداری کا اعلان کرتے ہیں. نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو مان کر تمہارے بتوں کو بھی ماننے والے ہوں. اللہ کو مانیں گے, اس توحید کا اعلان کریں گے, اور اس توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی مذمت کرتے رہیں گے, مشرکوں کی مذمت کرتے رہیں گے, بتوں کی مذمت کرتے رہیں گے, بت پرستی سے بیداری کا اعلان کرتے رہیں گے. انا براء منکم, براء بری و ذمہ ہیں, برات کا اعلان کرتے ہیں. منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم, ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں, تمہیں کافر کہتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. یعنی یہ لوگ, یہ تو اب یہاں سے مسائل بیان ہی نہیں ہوتے, اس لیے اگر میں قرآن کا حوالہ نہ دیتا, ہو سکتا ہے کہ یہ گفتگو آگے جاتی تو لوگ کہتے کہ بڑی شدت دکھائی جائے. میں تو آپ کو قرآن کی آیات کا ترجمہ سنا رہا ہوں. کفرنا بکم, اے مشرکو, ہم تمہارا انکار کرتے ہیں, کافر کہتے ہیں تمہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء, ہمارے اور تمہارے درمیان بغض ہے, عداوت ہے, اور ہم اس بغض اور عداوت کا اظہار کرتے رہیں گے, اس لیے کہ تم ہمارے اللہ کے دشمن ہو, تم ہمارے نبی اور ہمارے پیغمبر کے منکر ہو نہیں سکتا کہ ہم تمہیں تسلیم کر لیں, تمہارے ساتھ محبت کا اعلان کریں. قرآن تو دونوں تارے دیتا ہے, ٹھنڈی تار بھی اور گرم تار بھی, لیکن ہم عادی ہو گئے ہیں صرف ٹھنڈی تار کے. قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے, حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, ہاں جب تم اللہ کو ایک مان لو گے تو ہم تمہارے ساتھ شیر و شکر ہو جائیں گے, آپس میں تمہارے ساتھ ہم محبت والے ہو جائیں گے. جب تک اللہ کو ایک نہیں مانتے, شرک کے اندر مبتلا ہو, بت پرستی کے اندر مبتلا ہو نہیں سکتا کہ ہم تمہیں بھائی کہیں, ہو نہیں سکتا کہ ہم تمہارے ساتھ محبت کا اظہار کریں, ہمدردی کا اظہار کریں. بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء, کافر بھی کہتے رہیں گے, مشرک بھی کہتے رہیں گے, اور تمہاری اس لعنت سے بیداری کا اظہار بھی کرتے رہیں گے, اور یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارے دلوں کے اندر تمہارے بارے میں عداوت اور دشمنی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اس منصب پہ بیٹھتا ہے وہ صرف میٹھی میٹھی باتیں نہیں سنائے گا. ایک طرف توحید کی دعوت دے گا تو دوسری طرف شرک کی مذمت بھی بیان کرے گا. ایک طرف ایمان کی دعوت دے گا تو دوسری طرف کفر سے بیداری کا اعلان بھی کرے گا. ایک طرف دین محمدی کی بات کرے گا, دوسری طرف مغربی تہذیب کی شکل کے اندر دین محمدی کو اجاڑنے کے لیے اور دین محمدی کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے اس وقت مغربی تہذیب کی صورت میں افکار, نظریات, تصورات, مختلف شکلیں جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں ان کا رد بھی کرے گا. حق کا اظہار کرے گا تو باطل کی تردید بھی کرے گا. سنت کی فضیلت بیان کرے گا, سنت کا پرچار کرے گا, بدعات کا رد بھی کرے گا. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ جو علماء بدعات کا رد کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, یہ رسم ہے. لوگ مخالف ہو جاتے ہیں, کیسے رسم ہو سکتی ہے, یہ ہم تو یہی کرتے آ رہے ہیں, ہم نے 50 سال گزار دیے, 60 سال گزار دیے, ہم تو یہی کرتے آ رہے ہیں. 50-60 سال کا تو اعتبار نہیں, اعتبار تو قرآن و سنت کا ہے. یہی بات تو ابو لہب کہہ رہا تھا. ابو لہب نے باقاعدہ پوچھا, اے اللہ کے نبی, یعنی اے محمد بتاؤ, جو کچھ ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے وہ غلط تھا, یہ کیسے میں مان لوں؟ یہ تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میرے آبا و اجداد غلطی پر کاربند تھے. میں آپ کو تو نعوذ باللہ غلط کہہ سکتا ہوں, اپنے آبا و اجداد کو غلط نہیں کہہ سکتا. آج ہم زبان سے تو یہ نہیں کہتے, لیکن ہمارے عمل کے اندر ہے کہ ہم بدعات, خرافات, سنت کے مقابلے میں, دین کے مقابلے میں ان کے ساتھ ایسے چپک جاتے ہیں کہ جو بندہ پھر اس کا رد کرے تو ہمیں وہ پھر اچھا عالم نظر نہیں آتا. لیکن جس نے سیرت پڑھی ہوگی, جس نے قرآن پڑھا ہوگا, انشاءاللہ وہ ان تمام چیزوں سے ماورا ہو کر, اوپر ہو کر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے اچھا کہہ رہے ہیں یا برا کہہ رہے ہیں,
مجھے عالم کہہ رہے ہیں یا جاہل کہہ رہے ہیں، میری تعریف کر رہے ہیں، میرے ساتھ خوشامد کر رہے ہیں، یہ میری تنقید کر رہے ہیں۔ جس نے سیرت پڑھی ہوگی، جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریق موجود ہوگا، دعوت کا منہج موجود ہوگا، دعوت کا طریقہ موجود ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکلات، صحابہ کرام کی تکلیفوں کو برداشت کرنا اس کے سامنے ہوگا، قرآنی تعلیمات سامنے ہوگی، وہ ان تمام چیزوں سے ماورا ہو کر، بالا تر ہو کر کہ میرے سننے والے، میرے ساتھ بیٹھنے والے میری ذات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تمام چیزوں سے ماورا ہو کر وہ خالص دین بیان کرے گا۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایسے علماء کی قدر کیجیے جو صرف ہمیں ہماری رائے کا دین بتائیں، ہماری مزاج کا دین بتائیں، جو دین خیابان امین میں ہو، ٹاؤن شپ میں ہو، لاہور میں ہو، بہاولپور میں ہو، پاکستان میں ہو، جو دین ہمارے آباء و اجداد میں تھا، بس وہی دین یہاں بیٹھے ہوئے علماء بیان کریں۔ ہوں گے ایسے علماء، لیکن یہ پھر وہ علماء ہوں گے جنہوں نے سیرت پڑھی نہیں ہے، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی دعوت کا مطالعہ نہیں کیا، دل کی آنکھ سے نہیں کیا، ایمان کی حرارت کے ساتھ نہیں کیا۔ جنہوں نے کیا ہے یقین کیجیے وہ اپنی ذات میں جتنے گنہگار بھی کیوں نہ ہوں گے، لیکن جب اس منصب پر بیٹھے ہوں گے تو اس جذبے کے ساتھ بیٹھیں گے کہ ہمارے سر قلم ہو سکتے ہیں، لیکن حضور کی دعوت کو ہم کسی طرح حضور کی دعوت کے اندر پیوند کاری نہیں کر سکتے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دی ہے، جس طریقے سے دعوت دی ہے، ہم بھی اسی طریقے سے دعوت دیتے رہیں گے۔ آپ لوگ بھی یہ مزاج بنائیے، اور اس لیے میں بحوالہ گفتگو کرتا ہوں، جو چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کی آیت یا سیرت، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے دونوں چیزیں، اور یہ جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے اپنے اندر، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت تو کریں، لیکن اس کے رسول، اب اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ نفرت کا اظہار نہ کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ایمان کے ساتھ تو محبت ہو، لیکن ساتھ ساتھ بدعات و خرافات کے ساتھ بھی محبت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی کے پیٹ کے اندر دو دل نہیں رکھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ میرے ساتھ بھی محبت کرتا ہو ایک دل، اور دوسرا دل میرے دشمنوں کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل ایمان کے ساتھ محبت کرنے والا، اسلام کے ساتھ محبت کرنے والا، حق کے ساتھ محبت کرنے والا، اسی پیٹ کے اندر دوسرا دین ہو، وہ دل ہو جو کہ اسلام دشمنوں کے ساتھ، ان سیکولر لوگوں کے ساتھ، ان لبرل لوگوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو اسلام کو ہوا بنا کر پیش کرتے ہیں، جو اسلام کے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمدردی اور محبت رکھتا ہو۔ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من احب للہ وابغض للہ، جس نے اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اپنے بغض کا اظہار کیا، فقد استکمل الایمان، اب جا کر اس کا ایمان کامل ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں، ہم کتنا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو دشمن سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں ہم تو نہیں سمجھتے۔ دین کے دشمنوں کے بارے میں ہمارے دل میں کس قدر بغض ہے، اپنے دشمنوں کے بارے میں تو بغض رکھتے ہیں، اپنی پارٹی کے دشمنوں کے بارے میں تو بغض رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کا لیول اس قدر کیوں گر گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بھی ہمیں محبوب نظر آتے ہیں؟ اس چیز کو سمجھیے، اللہ اور اس کے رسول برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے دشمنوں کے ساتھ ہمارے دل کے اندر کوئی نرمی ہو۔ ہم تو اس بیداری کا اعلان روزانہ نہیں کرتے، اس کے اندر دعائے قنوت کے اندر، جب ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اے اللہ ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کا کفر نہیں کرتے، آپ کا انکار نہیں کرتے، آپ کی ناشکری نہیں کرتے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم آپ کے دشمنوں سے اعلان برات کرتے ہیں۔ وَنَتْرُكُ، ہم چھوڑتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ، ہر اس شخص کو کہ جو آپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، جو معصیت کے اندر مبتلا ہو، آپ کی بغاوت کے اندر مبتلا ہو، ہمارا اس کے ساتھ محبت کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ہم روزانہ سورہ دعائے قنوت کے اندر کہتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ جب سمجھ ہی نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے صرف ایمان کی دعوت کافی نہیں، کفر سے بیزاری بھی ضروری ہے۔ حق کی دعوت کافی نہیں، باطل سے بیزاری بھی ضروری ہے۔ سنت کا پرچار کافی نہیں، بدعات اور خرافات سے بیزاری بھی ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کافی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ بیزاری کا اعلان، نفرت کا اعلان، بغض کا اعلان، یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔
آج یہ سمجھ کے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح معنوں میں اپنی محبت بھی نصیب فرمائے، دین کی محبت بھی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ شاعر اسلام کی محبت بھی نصیب فرمائے، اللہ اپنے دشمنوں کا بغض بھی ہمیں نصیب فرمائے، اللہ اپنے دشمنوں کے بارے میں غضب بھی ہمیں نصیب فرمائے، اسلام دشمنوں کے بارے میں بغض نصیب فرمائے۔ ہم روزانہ دعا کے اندر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اپنے انعام یافتہ لوگوں کے اندر ہمیں شامل فرما دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ یہ جو ملعون لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ان کے راستے کے اندر آ جائیں، ہم ان کی صف میں شامل ہو جائیں، اے اللہ ایسے ملعونوں کی صف سے ہمیں بچا، ایسے بدبختوں کی صف سے ہمیں بچا، یہ تو ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کا فہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا فہم اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔